السلام علیکم ناظرین، موڈ آن ہے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں ہی مکار اور چالاک تھے۔ ان کی نظر بڑھیا کے زیورات پر تھی جو کہ خاص سونے کے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ زیورات بڑھیا سے ہتھیا لیے جائیں، مگر بڑھیا ان دونوں ٹھگوں کی بھی نانی تھی، مگر وہ بڑھیا سے ناواقف تھے اور اسے کمزور عورت سمجھتے تھے۔ وہ دونوں بڑھیا کے پاس آئے اور پوچھا، اماں جی کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم بھی شہر جا رہے ہیں، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ دونوں ٹھگ اور بڑھیا شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ٹھگوں نے بڑھیا سے کہا کہ کوئی کہانی ہی سنا دو، بوریت ہو رہی ہے۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا تم کوئی کہانی سنا دو۔ ٹھگوں نے کہا، ہم ایک شرط پر کہانی سنائیں گے، اگر تم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو تجھے یہ سونے کا کنگن ہمیں دینا پڑے گا۔ بڑھیا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے کہانی سنانی شروع کر دی اور کہ ایک گاؤں وہ گائے اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورا گاؤں اس کا دودھ پیتا تھا، مگر پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس گائے کا ایک سینگ پاکستان اور دوسرا سینگ ہندوستان میں تھا۔ بڑھیا نے کہا، کیا خوب گائے تھی۔ ٹھگوں کی کوئی چال بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، تو بڑھیا نے کہا کہ اب میں تم کو ایک کہانی سناتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو تمہیں 100 روپیہ مجھے دینا پڑے گا۔ بڑھیا نے اپنی کہانی شروع کرتے ہوئے یہ کہ جب میری شادی ہوئی تو مجھے جہیز میں ایک بیل دیا گیا۔ بیل ایسا موٹا تازہ تھا کہ پورے علاقے میں ایسا بیل کسی کا نہ تھا۔ ایک دن ہمارے بیل کی گھر کے باہر کسی دوسرے بیل سے لڑائی ہو گئی۔ دونوں کافی دیر تک آپس میں لڑتے رہے اور ہمارے بیل کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ زخمی پیشانی سے ایک قطرہ خون کا نیچے بنولا کے بیج پر گرا اور اس سے کپاس پیدا ہوئی۔ کپاس اتنی زیادہ مقدار میں ہوئی کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے چادریں بنوائیں۔ ان چادروں میں سے 2 چادریں چوری ہو گئی تھیں اور خدا جھوٹ نہ بلوائے تو یہ دونوں چادریں تم دونوں کے کندھوں پر ہیں۔ یہ کہہ کے بڑھیا نے وہ دونوں چادریں ٹھگوں سے لے لیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا کہ ان چادروں سے ہم نے ململ کے تھان بنوائے تھے اور یہ جو پگڑیاں تم دونوں نے پہنی ہوئی ہیں اسی ململ کے تھان کی ہیں جو تم نے ہمارے گھر سے چوری کیے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے ان دونوں کی پگڑیاں بھی اتروا لیں۔ ٹھگوں نے دل میں سوچا، یہ ہم سے بھی بڑی ٹھگ نکلی، مگر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب تینوں شہر پہنچے تو ٹھگوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا تو کھلا دو۔ بڑھیا نے کہا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ ٹھگوں نے کہا، اپنے سونے کے کنگن بیچ دو۔ بڑھیا نے کہا، تم ادھر بیٹھو، میں سونار کی دکان پر کنگن بیچ کر واپس آتی ہوں۔ جب بڑھیا سونار کی دکان پر گئی تو اس نے سونار سے کہا کہ میں نے غلام بیچنے ہیں۔ سونار نے بڑھیا سے پوچھا کہ کتنے غلام بیچنے ہیں؟ بڑھیا نے دور سے ٹھگوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ 1-2 بیچوں یا تم دونوں ہی بکو گے؟ ٹھگ سمجھے کہ بڑھیا پوچھ رہی ہے کہ ایک کنگن بیچوں یا دونوں۔ دونوں ٹھگوں نے اشارہ سے بڑھیا کو جواب دیا کہ دونوں ہی بیچ دے۔ بڑھیا سونار سے دونوں ٹھگوں کی رقم وصول کر کے چلی گئی اور ٹھگوں سے کہا، تم ادھر بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ دونوں ٹھگ بڑھیا کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار کے کچھ آدمی دونوں ٹھگوں کے پاس آئے اور کہا، چلو تمہیں اپنے مالک بلا رہا ہے۔ ٹھگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کون سا مالک؟ تو آدمی بولے، تھوڑی دیر پہلے ایک بڑھیا نے تم دونوں کو سونار کے ہاں بیچ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی کہانی میں ہم دوبارہ ملیں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔